السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان علی عادل آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یعنی رب تمام ملکوں کا مالک ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اس کو ملک عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عزت عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، اور بے شک اللہ ہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اس آیت کے پس منظر میں دو بنیادی چیزوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا پوری دنیا میں ایک گلہ ہے کہ سارے ظلم ہمارے اوپر آخر کیوں ہیں، مسلمان ہی کیوں ستائے جاتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ اس کو ہم دو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اپنے ہاں بہت سارے ملازمین کو رکھتا ہے، جو ملازمین اس کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور جو فیکٹری ہے اس کے نارمز کو اور قوانین کو فالو کرتے ہوئے اپنی نوکری کو سر انجام دیتے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ انعامات سے نوازا جاتا ہے، سیلری دی جاتی ہیں، الاؤنسز دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد۔ اب اسی طرح یہ دنیا روپی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فیکٹری ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، انسان ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی ذمہ داریاں دی ہیں، جن کو خلیفہ کا لقب دیا ہے، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایک عوام الناس ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، یعنی ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، یعنی اس کو مسلمان نہیں بنایا۔ تو اب ان دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ جو ایمان والا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں کو اپنے رب کا تعارف کرائے، یعنی اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا، اس خلیفہ نے نہ تو خود اللہ کی ذات عالی میں غور کیا، اللہ کی ذات و صفات میں غور کیا، اور نہ ہی عوام کو یعنی انسانوں کو اللہ کا تعارف کروایا۔ اس نے دو غلطیاں کری، اپنی ذات سے بھی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، اور لوگوں کو بھی اللہ کا تعارف نہیں کرایا۔ تو اب ظاہر ہے اس خلیفہ کو اس کی سزا تو ملنی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، صاف ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رب کے حکموں کو ویسے ہی پورا کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اپنی مرضی سے نہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے صاحب، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، تو ہر انسان اپنے سمجھ کے حساب سے پھر دین کو لے لیتا ہے۔ یہ ایک الگ بگاڑ ہے، یہ ایک الگ چرچا کا وشے ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فنا ہونے والی دنیا میں بھی ہمیں عزت، عافیت، امن اور چین عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسائش اور آرام اور سکون اور چین کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں جناب ظہیر عالم انصاری صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنے والدین، سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔